बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 19 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा क्योंकि आज के एपिसोड तो थंडरिंग होने ही वाली है, मगर नेक्स्ट तो इससे भी अमेजिंग और ड्रामेटिक होने वाली है। और आज की ये एपिसोड एक स्पेशल पर्सन के नाम है जो कि हमारी फॉलोवर हैं, जिनका नाम है नाज़िर शाहिद। ये एपिसोड उनके नाम, क्योंकि अभी जो पोस्ट लगाई थी डायरेक्टर ने, उस पर जो कमेंट किया है ये डेडिकेटेड उन्हीं को की जाती है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, जो कि बहुत ही यमी और मज़ेदार होने वाली है। ओके, तो शुरू। नावल नेम कल्बे-सर अस कलम, उर्दू नावल आर्चिव एमी राइट्स। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। बेसमेंट से निकलते हुए से पीछे से दिल हरा चीहों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो रियाज की चीहों की आवाज़ थी, जिसे इसके लिए किए की सज़ा भरपूर अंदाज में दी गई थी। वो पहला फ़र्द नहीं था जिसे सज़ा मिली थी। हर सज़ा के हकदार को रेयान मलिक ऐसे ही सज़ा दिया करता था, इंतहाई सफाकियत के साथ। लंबे लंबे कदम नापता वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही हॉल में रऊफ़ की बीवी के हाथ बांधे लंबी सी स्याह चादर में लिपटी उमर की ही मुंतज़िर थी। कैसी है वो अब? उमर थोड़े ही दूर फासले पर खड़ा होता बगैर ही गलत निगाह रऊफ़ की बीवी पर डाले बोला था। वो ऐसा ही था, बकरदार, बाहया, पुरवकार शख्सियत रखने वाला। बीजान उसे ऐसे ही अपना हीरा नहीं कहती थी। वो उम्र में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती थी जो हर माँ बाप अपनी औलाद में देखना चाहता है। और कमाल साहब और सोफिया बेगम की खुशकिस्मती ये थी कि इन्हें उमर जैसा बेटा मिला जिसमें तमाम अच्छी खूबियाँ पाई जाती थी, मगर वो भी एक आम सा इंसान था। और हर बंदा बशर बेशबहा खूबियों के बावजूद भी खता का पुतला होता है। खूबियाँ होने का मतलब ये नहीं कि इंसान हर गुनाह से पाक होता है, हाँ, मगर वो शख्स अशरफुल महलूकात होने के तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरता है। उमर भाई, ईमान भाभी अब ठीक हैं? पहले से गिरने की वजह से इन्हें पूरे जिस्म में बड़ा दर्द था जी। मैंने मसाज किया है, दवाई लगाई है, बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा है मैं जाऊं? अब वो ठीक हैं तो क्या मैं जाऊं? वो तकरीबन 25 साल की एक जवान लड़की थी और रऊफ़ की बीवी होने के साथ साथ हालज़ाद कज़न भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस कुछ ही दिन में मेरे घर वाले वापस आ जाएंगे तो आपको मज़ीद ज़हमत नहीं होगी। उमर हनूस सर झुकाए कमर पर हाथ बंदे फर्श को देखते हुए बोला था। भाई कैसी बातें करते हैं आप? मुझे शर्मिंदा कर रही हैं तो मेरा फ़र्ज़ था। हमें अपनी फैमिली भी कहते हैं और शर्मिंदा भी कर रहे हैं। मिसेज़ रऊफ़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत शुक्रिया मिसेज़ रऊफ़, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपके लिए सानिया पैदा करे। मैं बगैर इसे देखे हाथ हवा में बढ़ाता, इसके सर पर रखता, इसे दुआ दे गया था। इसका ये अंदाज़ मिसेज़ रऊफ़ को बहुत भाया था। दिल ही दिल में इसे ईमान की किस्मत पर इश्क भी हुआ था। उमर इसके सर पर हाथ रखता फ़ौरन से ऊपरी मंजिल की जानिब बढ़ गया था, तो वो भी मुस्कुराती अपने घर को चल दी। उमर सबसे पहले ईमान के कमरे का दरवाज़ा नीम वा करते अंदर झांका था। सामने ही मोहतरमा लापरवाही से पूरे बेड पर टेढ़ी मेढ़ी फैली सोई पड़ी थी। तौबा है, ये लड़की कितना बुरा सोती है, न जाने कब इंसानों की तरह सोना सीखेगी। उमर ने ला बीते कमरे में दाखिल हुआ और पास पड़ा कंफर्टर ईमान के ऊपर उड़ाते इसके हसीन सिरापे को छुपा गया। एक नज़र इसके पुरसुकून चेहरे को देखते उमर ने अकीदत से इसके माथे पर लब रखे थे। मेरी जान, उमर एक मुस्कुराती निगाह इस पर डालता धीमी सी आवाज़ में कहता कमरे से निकल गया। इसका रुख अपने खुफिया कमरे की जानिब था। अंदर दाखिल होते ही इसने एक मुकम्मल नज़र कमरे को देखा था जो अब साफ़ हो चुका था, और इस कमरे में उमर के अलावा सिर्फ रऊफ़ ही आ सकता, तो यकीनी बात थी कि ये कमरा इसी ने साफ़ किया था। उमर धीरे धीरे कदम लेता कोने में पड़े स्याह लेदर के सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। सबसे पहले इसने रात वाले वाक़ये की CCTV फुटेज देखी थी, जिन्हें देखते उमर का खून खोला था। मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ किस्म के सीन थे। रियाज का साथ दुरानी को घर में दाखिल करवाना, कमरे में इसका दाखिल होना और ईमान का डर कर भागते सीढ़ियों से गिरना। आखिरी मंजर ने उमर को बहुत तकलीफ दी थी। ईमान बहुत बुरी तरह सीढ़ियों से गिरी थी। ऐसे में खुशकिस्मती थी कि इसे संगीन चोटें नहीं आई थी। उमर ने जब्त करते मुठियां बिंची थी। अपने काम निपटाते वो फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। वो गुस्से और परेशानी में होने के बायस जाते जाते कमरा लॉक करना भूल गया था, मगर इसने सेंसर लगा रखा था। इसके निकलते ही कमरा 5 मिनट में खुद ब खुद लॉक हो जाता था। वो तेजी के साथ घर से निकला था। इसी लम्हे ईमान ने इसे एक कमरे से निकलता देखा था। उमर को नीचे जाता देख ईमान मारी तजस्सुस के इसके कमरे की जाने बढ़ी थी, जो सबसे आखिर में बना हुआ था, और उमर अक्सर बेशतर वहीं पाया जाता था। कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए ईमान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गई। वो वही कमरा था जहाँ से कुछ देर कबल इसने उमर को बाहर जाते देखा था। शायद वो जाते हुए कमरा लॉक करना भूल गया था। जैसे ईमान ने कमरे में कदम रखा, वो एक ऑफिस नुमा कमरा था जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कागजात बिखरे पड़े थे। लकड़ी की तर्ज की दीवारें
جن کو پینٹ ایسے مہارت سے کیا گیا تھا کہ ایک نظر دیکھنے میں یوں ہی مبالغہ ہو کہ دیواریں لکڑ کی بنی ہیں، مگر دیواروں کو چھونے سے ایمان کو محسوس ہوا کہ وہ پینٹ سے کی گئی کلاکاری تھی۔ کمرے کا معائنہ کرتے ایمان کی نظر اچانک سے کمرے کے داخلی دروازے پر پڑی تھی جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ اسے ایک سینسر لگا نظر آیا اور پاس گئی تو معلوم ہوا وہ ٹائم سیشن تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ میں کمرہ لاک ہونے والا تھا، مگر ایمان کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ اب سب کچھ دیکھے بغیر تو وہ جانے والی نہیں تھی۔ کمرہ تھا ہی اتنا پرتجسس کہ ہر دیکھنے والے کے قدم روک لیتا۔ ایمان نے تیزی سے اپنے بالوں سے کیچر نکالتے دروازے کے لاک میں پھنسایا تو اسی وقت سینسر پر چلتی ٹائمنگ رک گئی تھی۔ یہ سب اسے کسی زمانے میں میاں نے سکھایا تو جو آج کام آ گیا۔ دروازے کی فکر سے فارغ ہوتی وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایمان کی نظر ایک سیاہ فائل پر پڑ گئی۔ وہ عمر کی ریکارڈ فائل تھی۔ اسے کھولتے ایمان حیران کن نظروں سے سامنے لکھی گئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ عمر کے عہدے، نام، کوڈ نیم سمیت اس کے سارے کیسز کی رپورٹ ایمان کے سامنے تھی اور ماضی کے ہر مشن کے نتائج درج تھے، جسے سب میں رینکنگ 1 پہ تھا۔ ریان ملک، کوڈ نیم 205۔ ایمان نے منہ منمناتے نام پڑھا تھا تو یہ پاکستان انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو مسکراتے بھی ہیں۔ مسکراتی تصویر مل ہی گئی مجھے فائنلی۔ حیرت ہے، مسکرانا بھی آتا ہے انہیں۔ کاش میرے سامنے بھی ایسے مسکرائیں۔ میری تو ہر سوچ کو ہی اپنے متعلق غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ایمان عمر کے کاغذات پر لگی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر اس پر انگلیاں چلاتے بولی تھی، اور کتنے شوق دیں گے مجھے یہ، آخر ہیں کیا یہ؟ ایمان دل ہی دل میں سوچتی، فائل بند کرتی مزید چیزوں کو پورے تجسس کے ساتھ دیکھنے لگی، مگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب ایمان نے خراب نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ عمر کے ضروری کاغذات ہیں۔ وہ حیران سی کمرے کی ہر شے کو پرسوچ انداز میں بڑے اشتیاق کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عمر کی پرسنالٹی ہر دوسرے شخص کی طرح ایمان کو بھی بہت متاثر کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عمر کی چیزوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ لے بھائی ایمان بی بی، تم تو عمر کی مینا سے ریان کی مینا نکل آئی۔ ایمان کے اندر بلند آواز میں کمرے سے باہر جاتے جاتے خود سے ہی بولی جا رہی تھی۔ اچانک سے اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ڈر کر چونکی تھی، مگر جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو داخلی دروازہ اپنی پہلی جیسی حالت لیے ہوئے تھا۔ اگر یہ دروازہ نہیں ہلا تو آواز کہاں سے آئی پھر؟ ایمان نے پرسوچ انداز میں جیسے ہی کمرے میں نظر دوڑائی تو دیوار کے بیچوں بیچ ایک دروازہ نما ہول اسے دکھائی دیا۔ یہ کیا کوئی کمرہ ہے؟ شاید نہ جانا چاہیے یا نہیں۔ ایمان نے سیاہ دروازے کی شکل کے ہول کو دیکھتی سوچنے لگی تھی، پھر تجسس کے ہاتھ مجبور ہوتی تاریکی میں قدم رکھ گئی۔ قدم اندر رکھتے کی دیر تھی کہ سیاہی خود بخود روشنی میں بدل گئی تھی۔ پورے کمرے میں آٹو ایل ڈی لائٹس لگی تھی۔ جیسے ایمان کا قدم کمرے کی دہلیز پر پڑا تھا سارا کمرہ سفید روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ جیسے ایمان نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی وہ ایک دم سے رک گئی تھی۔ اس کے قدم چوکھٹ کے قریب ہی تھام سے گئے تھے۔ سامنے کا منظر اسے گہری بے یقینی میں ڈال چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ عمر کا ہی کمرہ تھا، مگر اس کمرے کی دیواروں پر جس چیز نے اس کی سانسیں روک دی تھی وہ ایک لڑکی کی تصویریں تھیں جو چاروں طرف سجی ہوئی تھی۔ یہ تمام تصویریں اسکیچز تھی، سفید کینوس پر سیاہ پینسل سے بنی ہوئی مسکراتے چہروں کی تصاویر، ہر زاویے سے ایک ہی لڑکی کی ان گنت تصویروں کو مزین کر رہی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھتے ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک دیوار کے سامنے جا رکی اور بغور بھویں سے کڑے اضطراب سے اپنے سامنے مسکراتی لڑکی دیکھنے لگی جو ایک ماہر مصور کا انتہائی پیار سے تیار کردہ پینسل اسکیچ تھا جس میں ایک لڑکی کھلے بالوں کے ساتھ بھرپور مسکرا رہی تھی۔ ایمان کی نظر ایک تصویر سے سفر کرتی دوسری پر جا رکی تھی۔ وہی چہرہ، وہی معصوم سی مسکراہٹ چہرے پر لیے اس منظر میں وہ لڑکی بازو پھیلائے اوپر کی جانب اشارہ چہرہ کی آنکھیں میچے کھڑی تھی جس پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی بھی منظر میں دکھائی گئی تھی۔ ایسی بے شمار ان گنت تصاویر کمرے میں موجود تھی۔ ہر منظر کی ہر تصویر کے ساتھ تاریخ اور دن بھی لکھا گیا تھا۔ جنہیں ایمان بغور دیکھنے بیٹھتی تو وہ باہر نہ جا پاتی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ان سکیچز کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ کیا یہ لڑکی عمر کی محبت تھی؟ پہلی محبت، وہ محبت جسے اس نے اتنی خوبصورتی سے سجا کر دیواروں پر آویزہ کیا تھا کہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا کہ یہ لڑکی عمر کے لیے کتنی خاص تھی۔ یہ وہ چھپی ہوئی محبت تھی جس کا راز آج تک کسی پر فاش نہ ہوا تھا۔ اس مسکراتے چہرے کو دیکھتے ایمان کا دل جیسے بوجھل ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ صرف یہ تھا کہ وہ ساری تصاویریں ایمان کی اپنی تھی۔ وہ لاپرواہی سے مسکراتا کھل کر کھلکھلاتا چہرہ کسی اور کا نہیں، ایمان احمد کا ہی تھا۔ اور ان ساری تصاویروں میں زیادہ پر درج تاریخ بھی تب کی تھی جب وہ انگلینڈ میں تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ ایمان کی گھال سے بہا تھا۔ وہ یک ٹک ان سب تصاویروں کو دیکھی جا رہی تھی جو خود بخود اس لیے اصل چہرے جیسی تھی۔ ایک دیوار سے ہوتی اس کی نظریں گھومتی دوسری دیوار پر جمی تھی۔ وہاں بھی ایمان کی ہی بہت ساری تصاویریں تھیں اور سب کی حساب ہاتھ سے
ہی بنی ہوئی تھی۔ ان چاروں دیواروں کو دیکھتے دیکھتے ایمان کی نظر ایک شیشے کے ٹیبل پر پڑی جو بالکل میوزیم ہی پڑے ٹیبلوں جیسا ہی تھا، جو نیچے سے لکڑ کا تھا اور اس کے اوپر شیشہ لگا تھا۔ اسے دیکھتے ایمان کو حیرت کا ایک مزید جھٹکا لگا تھا۔ اس کا گمشدہ سارا سامان اس شیشے کے ٹیبل میں سجا ہوا پڑا تھا۔ اس ہر چیز کے ساتھ ایک تحریر بھی لکھی گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ساری چیزوں کو ایک نظر دیکھا تھا۔ ایمان نے سب سے پہلے شیشے کے پڑے ٹیبل میں ہاتھ بڑھاتے ایک جھمکا اٹھایا جس کا پسندیدہ تھا۔ ایک جھمکا ایمان کے پاس تھا اور دوسرا اسے یہاں ملا تھا۔ ایمان کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے ماضی کی یاد رہ رہی تھی۔ یار میاں میرا ایئر رنگ گم ہو گیا، وہ میرا فیوریٹ تھا، ادھر ہی تو ہم لوگ بیٹھی تھی، وہ دیکھو نا یہیں کہیں ہوگا۔ اور وہ دونوں پارک میں بڑے سے فوارے کے گرد چکر کاٹتی جھمکا ڈھونڈنے لگی، مگر ایمان کو وہ نہیں ملا تھا، اور آج اسے ملا بھی تو کیسے؟ ایک پیارے سے کیس میں سجا ہوا کسی قیمتی چیز کی مانند۔ جھمکے کو بغور دیکھتے ایمان نے سالی کی تحریر کو پڑھا تو اس کی آنکھیں ساخت ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ تو پر منہ پر ہاتھ رکھتی رو رہی تھی۔ وہ تحریر ہی ایسی تھی، ایمان نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں یہ تصور نہیں کیا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین آیا تھا تو اس نے تحریر کو دوبارہ پڑھا جو انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ Today her earring fell and I picked it up to keep it safe. One day in my permits I will place it back on her with all the rights it deserves, God willing. آج اس کا جھمکا گر گیا اور تو میں نے اسے پھر اٹھا کر سنبھال لیا۔ ایک دن اگر زندگی رہی تو اسے پورے حق کے ساتھ یہ جھمکا پہناؤں گا انشاءاللہ۔ ایمان نے اس جھمکے کو واپس رکھتے اپنے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ اب کی بار اس کی نظر اپنے ایک اور فیوریٹ چیز پر ٹکی جو اس کی پسندیدہ کی چین تھی۔ خریدنے کے لیے ایک دن بعد ہی وہ گم ہو گئی تھی۔ ایمان نے اسے بھی بہت ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ اس کے ساتھ بھی ایک تحریر لکھی گئی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر ایمان دھیما سا ہنسی تھی۔ Today I become a thief in love. She placed her bag on the coffee table and went to order, and I slyly took her keychain. It's her favorite one. آج میں محبت میں چور بھی بن گیا۔ وہ کافی ٹیبل پر اپنا بیگ رکھ کر آرڈر کرنے گئی تو میں نے اس کی کی چین اٹھا لی، اس کی پسندیدہ ہے۔ ایمان کو اپنی سن گلاسز بھی وہیں دکھی تھی جو جمال صاحب نے اسے گفٹ کی تھی۔ وہ بہت مہنگی تھی۔ ان کے گم ہونے پر ایمان بہت روئی تھی۔ ان کے ساتھ لکھی تحریر کو پڑھتے ایمان نے اپنی ہنسی منہ پر ہاتھ رکھ کے دبائی تھی۔ The moment she puts them on, she hides her doll-like eyes from me. They are my rivals. That's why I took them away. Now she is letting me see the beauty of her eyes once again. ان کو لگاتے نا وہ اپنی ہرنی جیسی آنکھیں مجھ سے چھپا لیتی ہے۔ یہ میرے رقیب ہیں اسی لیے میں انہیں اٹھا لایا۔ اب وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کا دیدار مجھے دوبارہ سے کروانے لگی ہے۔ ابھی ایمان مزید کچھ دیکھتی کہ اچانک سے داخلی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ تیز سے دروازے تک پہنچی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور کمرے میں کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ ایمان کو شدید گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب باہر کیسے جاتی۔ کیا کسی قسم کا کوئی بھی ہینڈل یا سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کو دیکھتے تو یہ تک تو یقین کرنا مشکل تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی تھا۔ ایمان بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ دیوار کو دیکھتے وہ کوئی بٹن تلاشنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر ایسا تو کوئی راستہ تھا جسے باہر جایا جاتا مگر کیا اسے یہ نہیں پتا تھا۔ کمر پر ہاتھ جمائے وہ گہری سوچ میں پڑ چکی تھی۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں آنے والی سوچ یہ تھی کہ دروازہ کھلا کیسے؟ کمرے کے اس پار بھی اس سے پہلے اس قسم کی کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک سے کچھ سوچتے وہ دروازے والی جگہ کو بالکل سامنے آئی۔ مینا، ایمان نے دروازہ کو دیکھتے کہا مگر دروازہ نہ کھلا۔ عمر کی مینا۔ ایمان نے ایک بار پھر کوشش کی مگر پھر اس بار بھی دروازہ نہ کھلا نہ دکھائی دیا اور اب ایمان کے پاس آخری آپشن بچا تھا۔ اگر وہ بھی درست نہ ہوتا تو وہ باہر جانے سے مکمل طور پر قاصر تھی تب تک جب تک اسے ڈھونڈ نہ لیتا۔ ریان کی مینا ایمان کے اتنا کہنے دیکھتے کہ دیوار دروازے میں بدلتی کھلتی چلی گئی۔ اسے کھلتا دیکھ ایمان بھرپور سرشاری سے مسکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ پرسکون سانس بھرتے ایمان نے مڑ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ آج کا دن اسے اپنی زندگی کا سب سے حسین دن لگا تھا۔ ایمان دھیرے دھیرے قدم لیتی جیسے ہی کمرے سے باہر آئی کمرے کی ساری روشنی ایک بار پھر اندھیرے میں بدلی تھی اور دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ ایمان نے ایک نظر پیچھے کو دیکھا جہاں اب دروازے کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف ایک صاف سی دیوار دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے کمرے کے داخلی دروازے کو دیکھا جو ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس بھرا تھا اور ایک خوشگوار نظر کمرے پر ڈالتی دروازے میں پھنسا اپنا کیچر نکالتی باہر نکل گئی تو کمرہ خود بخود ہی بند ہوتا چلا گیا۔ ایمان نے مڑ کر اس کمرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے بے ساختہ طور پر احاطہ کیا تھا۔ جتنے تجسس سے وہ یہاں آئی تھی اتنی ہی سرشاری سے ڈھیر سارے راز لیتی کمرے سے نکلی تھی مگر اس نے ایک وعدہ بھی خود سے کیا تھا کہ وہ اس کمرے میں چھپا ایک بھی راز کسی تک نہیں پہنچائے گی، مر کر بھی نہیں۔ باہر آتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی
इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब दिन गुजारी कैसे करती। कुछ सोते अचानक से इसके मन में ख्याल उठा तो वो सारा पैर चहक उठी। इसका रुख अब किचन की जानिब था। इसने सोच लिया था कि आज इसे क्या करना था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो गार्ड बगैर दरवाज़ा खोले आगे बढ़ा। सामने ही रुकी गाड़ी में मौजूद शख्स को देखता वो पुरसोच अंदाज में इस महलनुमा भरे घर में दाखिल हुआ। सरकार वो आपसे मिलने आया। मुलाजिम ने पूरे अदब से झुककर चौखट पर हाथ रखते सलाम किया था। भेज दो। इजाज़त दौरानी से सिगार मुंह में दबाते ही पुरसोच अंदाज में कहा था और पास बैठे महफिल में तमाम अफराद को आंख से इशारा करते चलता गया था। वो समझ गया था कि वो इसके घर तक आए तो कोई ख़ास बात ही थी। यकीनन गार्ड ने इजाज़त दौरानी के हुक्म पर इस बड़े से महल का सुनहरी दरवाज़ा खुलवा दिया तो एक सयाह मर्सिडीज पूरे बर्क रफ्तारी के साथ महल के अंदरूनी सड़कों पर दौड़ती बड़े से दाखिली दरवाजे के करीब आ रुकी थी। ड्राइवर ने फुर्ती से गाड़ी में से उतरते पिछला दरवाज़ा खोला तो इसके स्याह बूट पूरी कुव्वत से गाड़ी से निकलते ज़मीन पर जमे थे। पूरी शान और वक़ार के साथ वो सीना ताने गाड़ी से उतरा और उतरते ही इसने अपनी स्याह शीशों में छुपी आंखों से पर्दा हटा गॉगल्स को शर्ट में अड़सा था। दाखिली दरवाजे का मुलाजिम उमर को देखता इसकी जानिब आते इज्जत से बोला, आए जनाब। उमर अपनी रवायती काले पैंट सूट में मलबूस इजाज़त दौरानी के आलीशान महल के सामने खड़ा था। शाम के ढलते सूरज की रोशनी सतूनों पर लंबे साए डाल रही थी और उमर तेज नज़रों से इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा ले रहा था। आज वो पहली बार यहाँ आया था और कभी भूल कर भी इसकी दहलीज पर कदम ना रखता, मगर आज मामला उसकी ज़ाती ज़िंदगी था। उसकी बीवी की इज्जत दाव पर लगी हुई थी और उमर ऐसी बातों को कभी हल्का नहीं लेता था। दरवाज़ा खुलते एक नौकर ने झुक कर इसे खुशामदीद कहा। साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उमर अंदर दाखिल हुआ तो इसके कदमों की सख्त आवाज़ संगमरमर के फर्श पर गूंजी थी। उसे एक वसी ड्राइंग रूम में ले जाया गया जहाँ महंगे फानूस और कदीम फर्नीचर और रास्ता थे। इजाज़त दौरानी जो दुनिया के सामने आजिज़ी और शराफत की अलामत बना हुआ था, आरामदा अंदाज में मखमली सोफे पर नीम दराज हुआ बैठा था। जैसे उमर तेज रफ्तारी से अंदर दाखिल हुआ तो दुरानी खड़ा होता चौड़ी मुस्कुराहट के साथ बाजू फैलाए उमर के इस्तकबाल करने लगा जैसे किसी पुराने दोस्त को खुशामदीद कह रहा। उमर अहमद कमाल या मिस्टर रायान अहमद मलिक, ये मेरे लिए एहसास की बात है कि आप यहाँ आए और मेरे इस वीरान घर को अपने इस असली जाहो जलाल से रौनक बख्शी। बराहे करम बैठे। इजाज़त दौरानी ने बज़ाहिर मसलसाना लहजे में उमर को देखते कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी, मुनाफकत की चमक। उसके पास से उमर को गंदगी की बू आई थी। उमर ने इसे करख्त बरे अंदाज में देखा था। बैठिए ना जनाब, मेहमान नवाज लोग हैं हम, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप ऐसे खड़े रहे हैं। आखिर को गहरा नाता है आपसे, दोस्त है हमारे या रकीब कहूँ। वो मकरूह समझ कराता बात पर जोर देने लगा तो उमर ने हाथ के इशारे से बैठने से इनकार किया। वो अपने हाथ की पूंछ पर बांधे बड़े ही लापरवाह से अंदाज में खड़ा था। उसकी गहरी स्याह नजरें दुरानी के चेहरे पर ही जमी रही थी। मैं यहाँ दोस्ती निभाने नहीं आया। उमर का लहजा सर्द और बेझिझक था। इजाज़त दौरानी ने नरम हंसी हंसते उमर को देखा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तो फिर किस लिए आए हो एजेंट साहब? उसने एजेंट पर जोर देकर कहा जैसे ये कोई मजाक हो। अपने इकलौते बेटे से कहो मेरी बीवी से दूर है। उमर ने इकलौते पर जोर देते कहा। वो इजाज़त दौरानी को इसकी कमजोरी दिखा रहा था। उसकी बात पर इजाज़त दौरानी हबासे से मुस्कुराया था। इसने हाथ के इशारे से अपने इर्द गिर्द के पुरतश माहौल की तरफ इशारा किया। देखो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम्हारी बीवी से मेरा बेटा थोड़ी सी दोस्ती करना चाहता है तो तुम इतना संजीदा क्यों हो गए? इसकी बात पर उमर का जबड़ा सख्त हुआ था लेकिन उसके चेहरे पर कोई तासर ना आया। तुम्हारा बेटा अगर मेरी बीवी से दूर ना रहा तो जो नतीजा निकलेगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। उमर की आवाज़ में कतियत थी। उमर के बाद पर इजाज़त ने तमसाराना अंदाज में अपनी भवें उचकाई लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। वो चलता हुआ उमर के मुकाबले आया जो तन पर शेर की मानद से सामने खड़ा था। इजाज़त दौरानी ने सिगार का कश लगाते धुआं उमर के चेहरे पर छोड़ा था। जिस पर उमर ने नागवारी से चेहरे के जाविये बदले थे मगर टस ना हुआ। जिम्मेदार उमर, तुम जैसे लोग तो आते जाते हैं। तुम मेरी सियासत और मेरी हैसियत को नहीं समझते लेकिन तुम्हारी ये धमकी सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। उमर ने एक कदम आगे बढ़ाया था। उसकी नजरें दौरानी के चेहरे से नहीं हटी थी। वो इसे चील जैसी तेज नजरों से मुसलसल देख रहा था। तुम जितनी सफाई दिखाते हो ना तुम्हारा अंदर उतना ही सिया है। तुम्हें मालूम है कि तो एजेंसी तुम पर नजर रखे हुए है। तुम्हारे इन्हीं गलत कामों की वजह से तुम्हारी सियासत भी खत्म होने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे इकलौते बेटे ने अब मेरी बीवी की जानिब नजर उठा कर भी देखा या इसके बारे में सोचा तो सियासत से पहले तुम्हारे घर के हालात बिगड़ जाएंगे। माइंड इट। उमर की बात पर एक लम्हे के लिए दुरानी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी लेकिन वो फौरन संभल गया था और तंसिया हंसी हंसने लगा।
تم کتنے سنجیدہ عمر، تمہاری یہ بری عادت ہے، کبھی مسکرا نہیں سکتے؟ اس نے ہلکا سا عمر کی جانب آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تکبر کی جلے تھی۔ چلو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی محفوظ رہے تو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھنا تمہاری جنگ صرف میرے بیٹے سے نہیں، مجھ سے بھی ہے۔ عمر نے سنجیدگی سے کھڑے ہو کر اس کے ہر لفظ کو سرج بحری کے ساتھ سنا تھا، اور پھر دھیما سا مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ مقابل کے تن بدن میں آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ جنگ ہمیشہ سچائی جیتتی ہے مسٹر اجال دورانی، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اللہ توبہ کرو، بخشش بھی تو کروانی ہے نا تم نے اپنی، اور میرا پاسٹ ریکارڈ تو جانتے ہی ہو، تم بہت کچھ پتا کرا رہے ہو میرے بارے میں، اگر ضرورت پڑی تو مجھے بتانا، میں خود تمہاری مدد کروں گا اپنی شخصیت بتانے میں۔ عمر تمسرانہ انداز میں سے دیکھتا، بائیں آنکھ ونک کرتے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز چڑھاتے، پورے وقار سے گردن اکڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے اسے وکٹری کا سائن دکھانا نہیں بھولا تھا۔ تمہاری ایکڑ تمہیں مروائے گی ریان احمد، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اجاز دورانی نے پریشانی سے ماتھے پر آتا ٹھنڈا پسینہ پونچھتے دانت کچکچائے کہا تھا۔ رات کے 11 بجے جب عمر کی گاڑی کا ہارن ایمان کو سنائی دیا تو وہ فوراً سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھی تھی، جہاں کب سے بیٹھی وہ عمر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر تھکا ہارا سا اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ایک بازو پر کوٹ جو رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے ماتھے پر جھولتے سیاہ سلکی بالوں کو بار بار پیچھے کر رہا تھا، جو اپنی منمانی کرتے پھر سے اس کے ماتھے پر آ جھولتے۔ اندر آتے اس کی نظر ایمان پر پڑی، جو ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی سے ہی مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، آج یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمر چلتا اس کے قریب گیا تو وہ فوراً سے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹی۔ سرپرائز! ایمان کے ہاتھ لہرانے پر عمر نے ڈائننگ ٹیبل کی جانب دیکھا، جہاں پر طرح طرح کے خوشبودار کھانے سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ عمر نے حیرت سے ایمان کو دیکھتے ہوئے، یہ میں نے آپ کے لیے ڈنر تیار کیا، اسپیشل اپنے ہاتھوں سے۔ ایمان نے چہکتے ہوئے کہا۔ عمر نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ پاک یہ ہی تھے کہ ایمان پھر سے بول پڑی۔ ڈونٹ وری، زیادہ اسپائسی نہیں ہے، آپ کی پسند کا ہے کھانا ہے، سارا سب کچھ خالہ جان سے پوچھ کر بنائے۔ ایمان نے دونوں ہاتھ باندھتے بڑی تمیز سے پورے اعتماد انداز میں جواب دیتے کہا تھا۔ کب سے لگی ہوئی ہو یہ سب کرنے؟ عمر نے پریشانی سے ایمان کو دیکھتے پوچھا تھا۔ جب سے اب گھر سے نکلی ہے نا، تب سے بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ کے لیے ایک اسپیشل سا ڈنر تیار کر لوں۔ اچھا ہے نا؟ ایمان نے جانتی نظروں سے عمر کو دیکھا تھا، وہ عمر کی تعریف کے منتظر تھی۔ اسے لگا تھا عمر روایتی شوروں کی طرف اس کی تعریف کرے گا، مگر وہ تو حجل سا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں فریش ہو لوں پھر کھاتے ہیں۔ ہاں ہاں اب فریش ہو جائے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، دونوں مل کر کھائیں گے۔ ایمان کے کھانا نہ کھانے والی بات پر عمر کو مزید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایمان اس کا انتظار کرے گی، اور وہ تو خود غرض بنتا باہر سے ہی پیٹ بھر کر کھانا کھا کے آیا تھا۔ اب اس میں اتنی گنجائش بھی نہ تھی کہ دل رکھنے کے لیے دونوں والے لگا لیتا۔ عمر کچھ سوچتا ہوا دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا ہے، تو ایمان بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ چہک رہی تھی۔ اس کا چہکنا عمر نے بھی محسوس کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایمان کو یہ بات کیسے بتائی کہ وہ کھانا کھا کر آیا۔ واش روم سے فریش ہوتا وہ تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑتا باہر آئے تو ایمان بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پھرتی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ چلے، ایمان نے عمر کو دیکھتے ہوئے خوش مزاجی سے کہا تو عمر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جو بھی تھا، کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو اس ایمان کے ساتھ ضرور کھانا چاہیے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ عمر نے جھجکتے ہوئے تولیے سے باہر رگڑتے اسے سائڈ پر رکھا اور اپنے سامنے کھڑی پرجوش سے دکھائی دیتی ایمان کے دونوں ہاتھوں کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ایمان نے حیرت سے عمر کو دیکھا تھا، جیسے پہلی بار بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایمان ایم سو سوری، اصل میں نا میں نے نا کھانا باہر سے کھا کے آیا تھا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ آئی نو تم نے بہت ایفرٹ کیا اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ تم نے اتنا سب کچھ میرے لیے بنایا، مگر میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ایسا کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلتا، تم کھانا کھانا میں تمہیں دیکھوں گا۔ عمر کی بات پر ایمان کا چہرہ اچانک سے اترا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سرشاری تھی، اب اچانک سے اداسی چھا گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ ایمان نے شکوہ کناں نظروں سے عمر کو دیکھتے ناراضگی سے اپنے ہاتھ عمر کے ہاتھوں سے نکال لیے تھے، جبکہ اس کی ایسی کیفیت پر عمر کا دل بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، عمر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے عاجزی کے ساتھ ایمان کو دیکھا تھا۔ اسے برا فیل ہو رہا تھا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں نے سب کچھ بہت دل سے بنایا تھا، ایک منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھی۔ میں خالہ جان سے پوچھ کر سب کچھ آپ کی پسند سے بنایا تھا۔ ایمان منہ بسورتی رونے کے در پر تھی۔ ایک یکدم بات کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، ایک آنسو آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا اس کے گال پر پھستا تھا، جسے عمر نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چننا چاہا، مگر ایمان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کہتی۔ وہ ارد گرد دیکھتی خود سے ہی شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بہت برا لگا تھا، آج اسے صحیح معنوں میں اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ تو کیا عمر اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا کہ اسے اس کا احساس ہوتا کہ وہ گھر پر ہے؟ یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایمان کے اندر اچانک سے بیویوں والے
जरासीम जागे थे। मैं ना आई एम रियली सॉरी यार, मीटिंग थी तो मैंने वही खाना खा लिया, मुझे लगा तुम सो चुके। अभी वो अपनी सफाई दे ही रहा था कि ईमान गुस्से से मुंह बसोरती बेड पर लेटती साता पैर कंफर्टर ओढ़ गई। तो उमर ने बेचैनी से सांस भरी थी। ईमान यार उठो, तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो खाएं। नहीं खाया ना, चलो चले, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा ना, प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो ईमान। उमर इसकी जानिब बढ़ता बोला था, जो पूरी की पूरी कंफर्टर में लिपट गई थी। जब आप किसी के लिए दिल से कुछ करते हैं और साथ में रिटर्निंग इमेजिनेशन भी सजा लेते हैं, आप यकीन कर लेते हैं कि जो आप कर रहे हैं इसका बदला आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आप सोचते हैं। और जब आपकी इमेजिनेशन पूरी नहीं होती और रिटर्न आपकी सोच के बिल्कुल बरअक्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा ही ईमान के साथ भी हुआ था। इसने सिर्फ खाना नहीं बनाया था बल्कि उमर को अपने साथ बैठे खाता देखकर तारीफ़ें करता भी इमेजिन कर रहा था। इसीलिए अब इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कंफर्टर में मुँह दिए अपना पसंदीदा मशगला सर अंजाम दे रही थी। मान रो नहीं, प्लीज़ पास करो यार, मैं ऑलरेडी थका हुआ। मैं उमर ने बेबसी से इसे देखते कहा था, जो बिल्कुल छुप चुकी थी। इसे बिला वजह शर्मिंदगी हो रही थी उमर से। हाँ तो सिर्फ आप ही थकते हैं ना, और जो मैं 300 खाने बनाती रही हूँ, रिपोर्ट हूँ ना। ईमान ने बोझल होती आवाज़ में कंफर्टर के अंदर से ही दहाई दी थी। उमर का दिल चाहा इससे कह दे कि मैंने कब कहा था खाना बनाना, मगर इसकी उल्फत देखते खामोश हो गया। इसने सच में बहुत प्यार से सब किया था, उमर को दिखाई दे रहा था। अच्छा ना सॉरी, अब उठो चले, खाना ठंडा हो रहा है। छोड़े, मुझे नहीं करनी आपसे बात, हो जाए, खामोशी से तंग ना करे मुझे। ईमान ने नम आवाज़ में उमर का हाथ झटकते कहा था, जो इस पर से कंफर्टर हटाने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट सार खपाने के बाद उमर खामोशी से बेड की दूसरी जानिब आता लेट गया। मगर इस ईमान की फ़िक्र से राज़ी थी, जिसने जिसने दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो मेरे साथ नहीं सोना आज। थोड़ी देर के बाद उमर ने फिर से खामोशी तोड़ी, मगर ईमान ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। नाराज़ उमर ने फिर से आवाज़ लगी। बहुत सादा सा जवाब आया था, सॉरी। पास रखें अपनी सॉरी। अच्छा थैंक यू, खाना बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। पास रखें अपना थैंक्स। ईमान बिस्तर में मुँह दिए उमर से दूर बेड की नुक्कड़ से लगी। इसकी जानिब पुश्त किए लेटी बराबर का जवाब दे रही थी। मुझे आदत हो गया तुम्हारी, मेरे पास आ जाओ। उमर ने फिर से कोशिश की, मगर जवाब ना आया। ईमान, उमर ने बेबसी से बुलंद आवाज़ दी। वो थका हुआ था, इसका दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से पहले सो जाए, मगर अभी मोहतरमा को मनाकर खाना खिलाना बाकी था। मेरे पास नहीं आओगे, सॉरी भी नहीं कबूल होगा। उमर ने इसकी पुष्ट घूरते पूछा था। नहीं। फिर से मुख्तसर जवाब आया। तो क्या करूँ, तुम ही बता दो, कैसे मानोगी। उमर ने इसे देखते अल्तजाइया कहा था, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे सोऊंगा आज तुम्हारे बगैर, मुझे नहीं पता। ईमान ने थोड़ा सा गर्दन घुमाते गुस्से से तड़क कर जवाब दिया। तो उमर बेड के राउंड से टेक लगाता नीम दराज होकर सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो गला खनकारते बोला था, और जो बोला इस पर ईमान यकदम चौंकी थी। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले। उमर के गुनगुनाने पर ईमान साकत हुई थी। अचानक खुद पर से कंफर्टर ततारते इसने यकीन किया कि आया वो उमर की ही आवाज़ थी। हाँ, वो उमर ही था। इंतहाई खुशगवार गहरी आवाज़, इस आवाज़ दिलकश थी, धीमी सी, जो सीधा मुकाबल के दिल में उतर जाए। ईमान को लगा वो कोई जादूगर है, जो गाने के बोल के साथ ईमान का मूड भी बदलता जा रहा था। उमर गाना गाते इसके मज़ीद करीब होकर लेटा था, तो ईमान को आवाज़ अपने बहुत कान के बिल्कुल ऊपर रस बोलती महसूस हुई थी। क्या ये गा रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। ईमान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कितना टैलेंट है इनके पास, क्या क्या मज़ीद यहाँ होगा मुझ पर। एक मैं हूँ जिसके पास इन्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय आंसू के। ईमान कंफर्टर से मुँह निकाले गाना सुन रही थी, मगर बोली नहीं, क्योंकि वो अभी भी नाराज़ थी। रातां कालियां 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 ने मेरे दिन सावले, मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले। और मैंने गुनगुनाते सर ऊपर उठाकर एक नज़र ईमान को देखना चाहा, जो इसे ही थोड़ा सा गर्दन मोड़े सुन रही थी। जब इसे महसूस हुआ कि उमर इसे ही देख रहा है, तो अचानक से पलटी। उमर मुस्कुराया था। रातां कालियां 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 ने मेरे दिन सावले, मेरी हानियां 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 जे लगे तू ना गले। ए नाराज़गी कागज़ी सयारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के,
دل دیاں گلاں میں نا جی عمر کے ایک بار پھر پیار سے مسکرانے پر ایمان نے بڑے ادب سے کہا تھا کھانا کھانے چلیں یہی گانا سناؤں گا پرومس. عمر اس پر سے کمفرٹر ہٹاتا بولا تو ایمان اس پر روکا نہیں تھا. ٹھیک ہے اب آپ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو چلیں مگر آپ ایک بار ٹرائی ضرور کریں گے اوکے. ایمان آرام سے اٹھتے عمر کو انگلی دکھاتا بولتے تو وہ شکر کا سانس بھرتا اٹھا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر ایمان نے بے پرواہی سے بیٹھی کھانا کھائے جا رہی تھی اور عمر اس کے برابر بیٹھا کہنی ٹیبل پر ٹکائے ہاتھ کی مٹھی پر اپنا چہرہ ٹکاتا ایمان کو بغیر پلک جھپکے بڑے مان سے دیکھا جا رہا تھا جو کبھی کبھار ایک آدھ نوالا عمر کے منہ میں بھی ڈال رہی دیتی جسے بغیر انکار کے عمر کھا رہا تھا. یہ ٹرائی کرے بہت مزے کا ہے. ایمان ہاتھ میں پکڑا نوالا اپنے ہاتھ سے عمر کو کھلانے لگی کہ پیچھے سے آتی آواز پر وہ دونوں جھٹکا کھا کے اٹھے تھے. اوکے ناظرین ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ. ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی ہوپ فلی آپ کو ناول بھی پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے میری وائس میں گانا بھی انجوائے کیا ہوگا. اوکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور ہاں لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بولنا. اور آپ لوگ ہوپ فلی آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو کافی انجوائے کیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتانی ہے اور آپ کو جو سین اچھا لگے وہ تو بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز زیادہ مزے کی لگ رہی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ناول کی تھرلنگ اسٹوری کے ساتھ. مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ ہی تھنڈرنگ ہونے والا ہے کیونکہ جس کی پیچھے سے آواز آئی تھی وہ جاننا ہے کہ کس کی آواز آئی تھی. اور جن لوگوں نے کمنٹس کیے تھے ان سب کا شکریہ. شبنم کی آئی ڈی کا نام ہے وہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ فرسٹ ریڈر ہے. مہوش آپ کو بھی کوئی کاٹ رہا ہے دیکھ لیں. اور اس کے بعد جن لوگوں نے کمنٹ کیا ان لوگوں کا بھی شکریہ. آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ اردو ناولز آرچیو فیملی آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو قسم سے بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ. میں آپ لوگوں کے نیم مینشن نہیں کر سکتی اتنے زیادہ مجھے بھول جاتے ہیں اکثر راستے میں ہی تو اس لیے آپ لوگ سب بھی اپنا تھینکس وصول کر لیجیے گا اپنے حصے کا سب تھینکس وصول کیجیے گا. اوکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.